اب ظاہر ہے کہ کس نے کیا تکلیف صحیح ہے، کس پہ کیا تشدد ہوا. اب ریسنٹلی ظاہر ہے فواد چودھری نے اس طرح بتایا کہ ایک سرونگ افسر تھے، فوجی افسر تھے، جنہوں نے یہ ٹویٹ کی تھی ان کے ٹویٹر ہینڈل سے کہ میں خان صاحب سے راستے جدا کر رہا ہوں. اب واللہ عالم، میرا خیال ہے کہ فواد چودھری کو پارٹی میں واپس لینا چاہیے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب جب آئیں گے، اس ناحق اسیری سے باہر نکلیں گے تو وہی اس کا فیصلہ بہترین طور پہ کریں گے. لیکن جہاں تک بیانیہ بنانے کی بات ہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں فواد چودھری کا کوئی ثانی نہیں ہے. ہاں البتہ ابھی یہ جو بہت سے لوگوں کو پی ٹی آئی لیڈرشپ سے شکوہ بھی تھا کہ یہ کوئی ایسی سبسٹینٹیو میجرز نہیں لے رہے کہ جس سے خان صاحب کی فوری رہائی ممکن ہو سکے، تو یہ کیا کر رہے ہیں، کیا ان کو صرف اپنے عہدے پہ آ رہے ہیں. یہ بھی ایک شکوہ شکایت ہوتا رہا پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ پہ. تو اس پہ بڑی مکس فیلنگز ہیں لوگوں کی، کچھ لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کچھ ان پہ تنقید کرتے ہیں. فواد چودھری کا بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو تنقید کر رہے تھے پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ پہ. لیکن چونکہ کسی عام پی ٹی آئی سپورٹر کی جو تنقید ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ پہ، اس کو تو شاید لوگ پھر بھی سن لیں، لیکن فواد چودھری پہ اس لیے پھر پی ٹی آئی سپورٹرز اور زیادہ ناراض ہوئے کہ چلو نہیں کوشش کر رہے، کم کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، لیکن کم از کم یہ لوگ عمران خان پہ مشکل وقت جو آیا، فضول میں بار بار میں کہتی ہوں فضول میں بلا وجہ آیا، پھر بھی وہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے، باوجود اس کے کہ پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی، اریسٹ ہو رہے تھے لوگ. یہ رؤوف حسن تو بیچارے ان کے تو منہ پہ چاقو لگ گیا. تو اس وقت ظاہر ہے کہ فواد چودھری کی جانب سے جب یہ تنقید کی گئی ابھی کچھ ہفتے پہلے، تو اس میں ظاہر ہے کہ عوام کا پھر غصہ بڑا بجا بھی تھا کہ آپ تو چلے گئے تھے، جتنے بھی آپ اچھے اور قابل ہیں، لیکن آپ چلے گئے تھے، جو بھی مجبوری تھی. جو لوگ کھڑے رہے ہیں آپ ان پہ اس طرح سے بات نہیں کریں. تو میرا خیال ہے کہ فواد چودھری نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے یہ بیان بازی ختم کی، اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کی بھی اچھی بات ہے کہ وہ بھی اب فواد چودھری کے خلاف کوئی بات نہیں اس طرح کر رہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کل کو جب خان صاحب نکل آئیں گے تو خان صاحب کے دل میں اوبویسلی فواد چودھری کی جو نیریٹو بلڈنگ کی بڑی زبردست اسکل ہے اس کی قدر ہے. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. لیکن بہرحال اگر آپ یہ پوچھیں کہ میں خان صاحب کو اگر مشورہ دے سکوں اس حوالے سے، اگر وہ مجھ سے مشورہ مانگے، تو میں یہ کہوں گی کہ فواد چودھری اور بھی جو ایسے لوگ چاہے وہ پی ٹی آئی اسلام آباد کے جو علی ایوان تھے، علی نواز ایوان، وہ عثمان ڈار اور اس طرح کے جو مطلب 3-4 لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑی مجبوری کی حالت میں بے شک پی ٹی آئی چھوڑ تو دی، لیکن خان صاحب کے خلاف کبھی ایک لفظ نہیں بولا. خان صاحب کے خلاف جس بیانیے میں عمران خان کے مخالفین اور طاقتور حلقے جس طرح استعمال کرنا چاہتے تھے ان لوگوں کو، یہ استعمال نہیں ہوئے. سو اس بات پہ ظاہر ہے یعنی فواد چودھری اور فروخ حبیب میں یہ فرق تو ہے کہ ایک فیاض الحسن چوہان، فردوس عاشق ایوان، ان لوگوں نے تو بہت ہی یعنی فروخ حبیب، فیاض الحسن چوہان، فردوس عاشق ایوان اور اس طرح کے جو کچھ لوگ جو ایسی بے تکی باتیں عمران خان پہ کرتے نظر آئے، صرف اس لیے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ عمران خان کا سورج شاید غروب ہو رہا ہے اور اب طاقت کا جو نیوکلیس ہے وہ کوئی اور بننے جا رہا ہے. لیکن اب جب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہوا کیا ہے، تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے سے یہ جو ہے یہ مس فائر ہم نے کر دیا. پر بہرحال آئی بلیو کہ ان 2 کیٹیگریز میں خان صاحب بھی اس فرق کو دیکھیں گے کہ جنہوں نے خان صاحب پہ اٹیک کیے پی ٹی آئی چھوڑ کے، اور جنہوں نے مجبوری میں پی ٹی آئی چھوڑی تو صحیح لیکن بیانیہ بنانے میں عمران خان مخالفین کا ساتھ نہیں دیا. بہرحال یہ بہرحال اس سوال کا میں نے آپ کو بڑا تفصیلی جواب دے دیا. تیسرا ہے جی صنم جاوید 14 مہینے بعد جیل سے آ گئی ہیں، آپ ان کی اسٹرگل کو کیسے ریٹ کرتی ہیں اور کس طرح سے پی ٹی آئی ان کو یوٹیلائز کر سکتی ہے نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی؟ دیکھیں پیورلی خان صاحب کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کہاں یوز کرنا چاہتے ہیں ان کی اسکلز کو، ان کی جو بات چیت ہے یہ وہ. باقی ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ جہاں پہ مریم نواز ہوں وہیں پہ صنم جاوید کو بھی فٹ کر دینا چاہیے پی ٹی آئی کو، کیونکہ مریم نواز کا اگر کوئی مقابلہ ہے پی ٹی آئی میں تو میرا خیال ہے صنم جاوید ہی ان کو صحیح جواب دے سکتی ہیں. اور ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے ایک دیا ہے تو بڑا ایک ہلیریس ایک مقابلہ لگا رہے گا. ٹویٹر اسپیٹس بھی چلیں گی اور جو پولیٹیکل آرگیومنٹس ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز اور صنم جاوید کی اچھی ٹکر ہوگی. تو جہاں پہ مریم نواز ہوں وہاں پہ صنم کو یوز کیا جا سکتا ہے ان کے سکلز کو. اور باقی اسٹرگل کو ظاہر ہے یاسمین راشد صاحبہ ہوں یا صنم جاوید ہیں، طیبہ راجہ ہیں، عائشہ بھٹہ ہیں، عالیہ حمزہ ہیں اور بہت سی ایسی خواتین جن کا ہو سکتا ہے کہ ابھی میں جلدی میں یا روانی میں نام نہ لے سکی ہوں. ہر وہ خاتون جس نے جیل کی اذیت کاٹی ہے، شہریار آفریدی کی بیوی ہیں، مطلب پولیٹیشنز کی بیویوں کو بھی اٹھا کے لے گئے، اتنا ظلم کیا ہے.
عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ ان کے گھر آ کے ان کے گریبان پہ بدبخت پولیس والے نے ہاتھ ڈالا. وہ تو دل کو جا کے تکلیف پہنچی تھی کہ ایک پوری قوم کی ماں ہوتی ہے, کسی کی بھی ماں, ہم میں سے کسی کی بھی والدہ ہوں, وہ پوری قوم کی والدہ ہوگی, سب بچے ان کے لیے ایک سے برابر ہوتے ہیں. یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ اس طرح سے ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا. تو یہ ماؤں کی, بیٹیوں کی, بہنوں کی بڑی قربانیاں ہیں, اور ان سب کی اسٹرگل کو میں 10 آؤٹ آف 10 بلکہ 100 آؤٹ آف 10 ریٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک غلط بات پہ سر نہیں جھکایا. اس کرپٹ ٹولے کے آگے اس کی جو طاقت تھی, پھر چاہے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر پہ تھا, اس کے باوجود نہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے عورتیں ڈریں اور نہ ہی ان پولیٹیکل پارٹیز کی پولیٹیکل گمک سے ڈریں. یہ ڈٹ کے اپنے نظریے پہ کھڑی رہیں, اور ظاہر ہے کہ بڑا اسٹرانگلی یہ بلیو کرتی ہیں کہ جس شخص کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک پاکستان کے لیے بہتر مستقبل کا خواب دیکھتا ہے اور دکھاتا ہے, اور اسی لیے اپنے بچوں تک کو وہ گھروں میں چھوڑ کے جیل کی صعوبتیں کاٹتی رہیں. حالانکہ صنم ہو, ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں, عالیہ, یہ عائشہ بھٹا, ان سب کو ظاہر ہے بار بار کہا گیا ہوگا اور کہا گیا کہ آپ آج عمران خان کی سپورٹ چھوڑ دیں تو آپ گھر چلی جائیں, لیکن ظاہر ہے کھڑی نہیں. اچھا, اس کے بعد آخر میں مریم نواز ہیز کم آؤٹ آل گنز بلیزنگ اگینسٹ دا جوڈیشری, یور ٹیک آن اے نیریٹو. انہوں نے ججز پہ حملے کا اچانک فیصلہ کیا. جی اچانک فیصلہ نہیں ہوا, یہ بڑا سوچ سمجھ کے ہوا ہے. جو خواجہ صاحب والے سوال کا میں نے آپ کو پہلا جواب دیا ہے, یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. مریم نواز صاحبہ کو لگتا ہے کہ جس طرح پہلے میں نے ججز پہ تنقید کی تھی اور بدتمیزی کی تھی, تو اس وقت بھی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے کا بھی ایک ڈنڈا ظاہر ہے ہم نے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے, تو اس سب کو جو اس کا مکسڈ افیکٹ وہ یہ تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ اگلے چیف جسٹس بننے والے تھے قاضی صاحب کے بعد, اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب, اگین انادر سینئر سپریم کورٹ جج, انہوں نے ریزائن کر دیا. تو ان کو لگتا ہے کہ شاید اب دوبارہ سے گیدڑ بھبکیاں میری ہوں گی تو باقی کے سپریم کورٹ ججز کو بھی میں ڈرا دھمکا لوں گی, یا تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے یا پھر کسی طرح سے وہ ہماری مرضی کے فیصلے دیں گے, کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے والد صاحب اور چچا کو یہی کرتے ہوئے دیکھتی آئی ہیں. تو چاچو کی جو پریکٹس رہی ہے, جس کی پھر آڈیو لیک بھی ہو گئی تھی کہ کس طرح سے جج صاحب کو باقاعدہ ان کو جسٹس ملک قیوم مرحوم کو بریف کر رہے تھے چاچو کہ بڑے میاں صاحب کا حکم ہے کہ بے نظیر کی سزا اتنی نہیں اتنی کی جائے. تو وہ اب دور چلے گئے. مریم صاحبہ, آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کا فارم 47 کا سارا پول کھل جانے, کچا چٹھا کھل جائے گا تو کیا بچے گا آپ کے پلے, آپ کو یہ ڈر ہے. آپ اس لیے جج صاحبان کو دھمکا رہی ہیں, اور آپ نے کہا کہ میری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ کس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں. یہ تو مجھے دونوں باتوں پہ اعتراض ہے. پہلی بات, آپ کے ان میرٹ پہ ہوئے فیصلوں پر اعتراض کرنے پہ مجھے اعتراض ہے, اور دوسرا یہ کہنا کہ میری عقل تسلیم نہیں کر رہی. آپ کی عقل کا جو لیول ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں ایز سی ایم آلسو. ٹھیک ہے, انلیجٹمیٹ طریقے سے آپ آئیں, کوئی مینڈیٹ نہیں تھا آپ کے پاس عوام کا, لیکن پھر بھی جس طرح سے آپ نے سارا زور ٹک ٹاک پہ رکھا تھا اور رکھا ہے عوام کے ریلیف کے لیے, تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہی. وہی جو ڈنڈے کے زور پہ عمران خان کی حکومت کے جو پروجیکٹس بند کرائے تھے, انہیں کوئی دوبارہ اپنی تختیاں لگا لگا کے آپ سجا سنوار کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. دیٹ از اٹ. یہ آپ کی کارکردگی کی ٹوٹل وہ ہے اصلیت. اور پھر جس طرح سے آپ نے کچھ شوبز کے لوگوں کو انوالو کیا کہ آپ کی تعریفیں کریں, وہ PR کیمپین بھی آپ نے کرائی, اس میں بھی وہ معافیاں مانگتے ہوئے انہوں نے ڈیلیٹ کی اپنی ٹویٹس, ویڈیوز اپنی کہ معاف کر دیں, ہم نے غلط بات کی تھی, پیسے پکڑے ہوئے تھے. تو یہ تو نہ کریں نا, عوام کے شعور اور عوام کے مینڈیٹ کی اتنی تزدیل نہ کریں کہ ایک تو ان کا مینڈیٹ چوری کیا اور پھر ان کے شعور کی توہین کرتے ہوئے غلط بات آپ کہلوا رہی ہیں ان لوگوں سے جن کو عوام نے ہی انفلوئنسر بنایا ہے, جن کو عوام نے ہی میڈیا پرسن بنایا ہے, یا جو بھی وہ ایک پوزیشن انجوائے کرتے ہیں سوسائٹی میں. سو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی ویکلی راؤنڈ اپ میں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.